یا حسین جان، ہائے حسین جان، حسین جان، ہائے حسین جان، ہائے حسین جان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات بھیجیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب اگر باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم یعنی قرآن آ چکا، اگر اب بھی نصارہ نجران آپ سے کٹھجتی کریں اور بحث کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو مولا کائنات کی ذات اقدس پہ چل رہی تھی۔ بات کل یہاں تک پہنچی تھی کہ علی کے فضائل کو چھپایا گیا، دبایا گیا۔ بنی امیہ نے ایسے لوگوں کو نوکر رکھا تھا، ہائر کر رکھا تھا، جو اہل بیت کے فضائل کی حدیثوں کو مٹاتے تھے اور اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں تیار کرتے تھے اور اس کے پیسے لیتے تھے۔ اس طریقے سے حدیثوں کی فیکٹریاں قائم ہوئیں جو قال رسول اللہ کہہ کے حدیثوں کا انبار لگ گیا، اور اسلام میں سچی حدیثوں کے موتیوں کے ساتھ ان بے دین راویوں نے جھوٹی حدیثوں کے کنکر اتنے ملا دیے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں، اور اس کے لیے علماء کو بڑی زحمتیں اٹھانا پڑیں اور بڑی پریشانیاں جھیلنا پڑیں۔ عالم اسلام میں یہ حدیثیں کہاں سے آ گئیں؟ کون لایا؟ ہم تو قید خانوں میں تھے، ہم تو دیواروں میں چنے جا رہے تھے، ہمارے خون سے تو غارے بن رہے تھے، ہمارے قتل کے لیے تو ظالم حاکم بٹھائے جا رہے تھے۔ اب علماء اسلام کا یہ فرض ہے کہ وہ تحقیق کریں کہ ان حدیثوں کے گڑھنے والے کون تھے اور گڑھوانے والے کون تھے۔ بنی امیہ علی کا نام نہیں سننا چاہتے تھے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا تھا کہ جب لوگوں نے اپنے بچوں کے نام علی، حسن، حسین رکھنا چھوڑ دیے تھے، اس لیے کہ اگر ہمارے نام میں علی ہوگا، ہمارے نام میں حسن ہوگا، ہمارے نام میں حسین ہوگا، تو ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی لگاؤ ذہنی فکری ان سے ہوگا جب ہی نام یہ رکھا ہے۔ لہذا ناموں میں
علی حسن حسین رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ روایتیں قبول نہیں کی جاتی تھیں جن میں مولا علی کا نام ہے۔ چنانچہ علی کے چاہنے والوں نے علی کی روایتوں کو بیان کرنے کے لیے علی کا ایک کوڈ نام رکھا تھا جس کے ذریعے سے علی کی روایتیں چلتی تھیں، اور وہ نام تھا ابو زینب۔ وہ نام تھا ابو زینب۔ ابو زینب نام سے جو روایتیں تھیں وہ مولا علی کی روایتیں تھیں، لیکن اس دور میں اگر مولا علی سے سلسلہ روایت ہے تو وہ روایت مٹا دی جائے گی، وہ روایت آگے نہیں بڑھائی جائے گی۔ آپ جو لوگ روایتوں کی دہائی دیتے ہیں، جو لوگ روایتوں کے لیے فریاد کرتے ہیں، جو علم رجال کی تحقیق کے اندر لگے رہتے ہیں، جو علم درائت پر گفتگو کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، میں نے اس میں سے اپنی مسند میں، مسند حدیث کی کتاب، اپنی مسند میں 30,000 حدیثیں لکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2,70,000 حدیثیں امام احمد ابن حنبل کی نظر میں قابل اعتبار نہ تھیں جو انہوں نے اپنے مسند میں شامل نہیں کی۔ ان کے تھوڑے دنوں کے بعد امام بخاری کا دور آیا، 30,000 میں سے انہوں نے 6,000 کا سلیکشن کیا۔ اس کا مطلب 24,000 حدیثیں ان کے معیار اعتبار پر بھی پوری نہیں اتری۔ اور آج ہمیں یہ کہنا ہے کہ اتنی کسوٹیوں پر کسنے کے بعد بھی قاتلان حسین کے نام سے حدیثیں آ گئیں، ہم ان کتابوں پر کیا اعتبار کریں جن کے راوی قاتلان حسین ہوں؟ امام جمعہ جو ہے وہ ایک عالم آدمی ہوتا ہے۔ نماز جمعہ ہر آدمی نہیں پڑھاتا، پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، عالم آدمی ہوتا ہے جو نماز جمعہ کی پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ جمعے کے دن نماز پڑھاتا ہے، باقی جو دن ہوتے ہیں ہفتے کے اس میں وہ معاذاللہ سبزی نہیں بیچتا ہے، وہ کسی مدرسے میں درس دیتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی تحقیق کرتا ہے، کوئی ریسرچ کرتا ہے، جو پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے وہ انجام دیتے ہیں ہفتے میں، اور جمعے کے دن آن کے نماز بھی پڑھا دیتے ہیں۔ تو 70 برس تک اسلام کے 70,000 ممبروں پر جو ائمہ جمعہ آئے وہ ایسے تھے جو علی کو برا کہتے تھے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ دل سے کہتے تھے یا مصلحتاً کہتے تھے، جان کے ڈر سے کہتے تھے؟ اگر دل سے کہتے تھے تو جو رسول کے داماد، خلیفہ اور صحابی کو برا کہے وہ بھروسے کے قابل کب ہے؟ اور اگر حکومت کو خوش کرنے کے لیے ظاہر بظاہر کہتے تھے تو یہ منافقت عدالت کو کاٹتی ہے کہ نہیں؟ ان کو نماز پڑھانے کا حق کہاں سے پہنچتا تھا کہ امامت جمعہ کریں؟ عزیزان گرامی، یہ میرے مولا کا معجزہ ہے کہ جب تک علی زندہ رہے علی کی ذات لوٹتی رہی اور کوئی علی کو زیر نہ کر سکا، اور آج 1400 برس سے علی کے فضائل لڑ رہے ہیں، کوئی مٹا نہیں لگا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ آج بحث یہ ہوتی ہے کہنے کو کیا ہے، زبان کے آگے خندق ہے، جو چاہے کہہ دے آدمی۔ علماء تحقیق کر چکے، ریسرچ کرنے والے ریسرچ کر چکے، وہ یہی کہے جا رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کلام امیر المومنین نہیں ہے۔ کیوں کہے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے کچھ چہرے بے نقاب ہوتے ہیں، کچھ شخصیتوں کی ذات پر روشنی پڑتی ہے،
مصر کے جلیل عالم اور الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر محمد ابن عبد ربہ نے پوری کتاب لکھی ہے استناد نہج البلاغہ کے اوپر کہ یہ کلام علی ہے۔ علماء نے جو سید رضی سے پہلے گزرے ہیں مولا علی کے خطبے کوٹ کیے ہیں کہ یہ کلام مولا علی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، عزیزان گرامی جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو توجہ سنیے گا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلام علی ہے، کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے۔ جس طریقے سے قرآن کے کسی سورے کو عربی عبارت میں ملا کے رکھ دیجئے تو پتہ لگ جائے گا کہ زبان سے زبان مل نہیں رہی ہے، ویسے علی کے خطبے کو کسی عربی عبارت میں ملا کے رکھ دیجئے پتہ لگ جائے گا اس کا جیسا کسی سے بنے گا نہیں۔ اس کا جیسا کسی سے بنے گا نہیں۔ ہمارے پاس ہندوستان میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ علامہ سبط الحسن فاضل حسوی نے پوری کتاب منہاج نہج البلاغہ اس بات پر لکھی ہے کہ نہج البلاغہ کلام جناب امیر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ادھر چند برسوں سے اردو زبان میں وہ خدمات نہیں ہو رہے ہیں اور اتنی کتابیں نہیں آ رہی ہیں جتنی آنا چاہیے ہیں، لیکن عربی اور فارسی زبانوں میں یہ خدمات جاری ہیں۔ ایران میں، نجف میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں جو علماء ہیں وہ برابر مختلف موضوعات کے اوپر کتابیں لکھ کے حق اہل بیت ثابت کر رہے ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ ہماری زبان اردو ہے، ہم میں سے عام آدمی ان کتابوں کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ اور حدیثیں جو ہیں تو ایک مدت تک وہ گلے کاٹے گئے، وہ زبانیں کاٹی گئیں، وہ شخصیتیں قتل کی گئیں، وہ دیواروں میں چنے گئے جو علی کے فضائل بیان کرتے تھے۔ جب طاقت کا وہ دور ختم ہوا اور تلوار کی دھار کند ہو گئی اور طاقت نہ رہی، عراق میں زیاد ابن ابی جس کی ولدیت نامعلوم ہے، اس کا بیٹا ابن زیاد جس کو شہزادی زینب نے سر دربار ڈانٹا تھا، ان لوگوں نے چن چن کے علی کے شیعوں کو اور علی کے فضائل بیان کرنے والوں کو قتل کیا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی جس کے قید خانے میں علی کے چاہنے والے 50,000 ہزار کی تعداد میں قید رہے اور ان پر ظلم و ستم ہوتے رہے۔ منصور دوانقی جس نے سادات کے خون سے گارا بنا کے اپنا محل بنایا، جس کا نام قصر احمر رکھا، ریڈ ہاؤس۔ قصر احمر کا ترجمہ اردو میں ہے ریڈ ہاؤس، لال محل، اور اس کے اندر بلا کے وہ سادات کو قتل کرتا تھا۔ متوکل نے اپنی ساری زندگی سیدوں اور شیعوں کے قتل میں گزاری، ان کو دیواروں میں چنوایا، ان کو قتل کر کے کنووں میں ڈلوایا اور فضائل کو دبایا گیا۔ جب تلوار کی دھار کند ہوئی اور طاقت جواب دے گئی تو اب لوگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ فضائل میں تعویلیں کر کے اس کو مشکوک بنا دے۔ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے۔ یہ جملہ جو کہا جاتا ہے یہ یوں نہیں یوں ہے، اصل میں اس کا مطلب رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں۔ فضائل اور لوگوں کے بھی ہیں، خالی علی ہی کے نہیں ہیں۔ مرتبے اور لوگوں کو ملے، خالی علی ہی کو نہیں ملے۔ بالکل ملے ہوں گے، ضرور ملے ہوں گے، مگر غدیر کے مولا علی ہی ہیں۔
ہر وہ کتاب غیر معتبر ہے جس میں فضائل اہل بیت لکھے ہوں۔ یہ رویہ اختیار کیا گیا۔ ہر اس حدیث کی تعویل ہے جس میں علی یا اہل بیت کی شان بیان کی گئی ہو۔ ہر اس آیت میں مفسرین نے اپنی رائے دی ہے جو مدح اہل بیت یا مدح علی میں ہوں۔ 1400 برس سے عزیزان گرامی یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ ہم سے دنیا روایتوں کی کیا بات کرتی ہے اور دنیا تحقیق کی کیا بات کرتی ہے۔ میں کل آپ کو سنا چکا کہ اب آپ کا مذہب رسول اللہ کے وقت سے انڈیپینڈنٹ ہے۔ ہمیں اپنے مذہب کے سلسلے میں کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو شامل کر لیں تو ہمارا مذہب مکمل ہو۔ امامت 12 منزلوں تک چلی لیکن کسی غیر کے شامل کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ خلافت 4 قدم نہ چلی بغیر علی کو شامل کیے ہوئے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، سرکار دو عالم کو اس کا رسول مانتے ہیں، اور ائمہ اثنا عشر کی امامت کے قائل ہیں۔ آخری امام کو بحکم خدا غائب مانتے ہیں۔ دنیا میں فساد بڑھ رہے ہیں، ظلم بڑھ رہے ہیں، ناانصافیاں بڑھ رہی ہیں، قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے اور انسان کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا کہ فسادات غریب ملکوں میں ہوتے تھے اور لوگ کہتے تھے یہاں چونکہ غربت ہے لہذا لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو کیا کریں، فساد کرنے لگتے ہیں۔ لیکن فساد نے اپنا دائرہ پھیلایا اور امیر ملکوں کو بھی فساد کا نشانہ بنایا گیا۔ آج دنیا کے سپر پاورز اور دنیا کے مالدار ترین ملک فسادات کی زد میں ہیں اور سیکورٹی ہر وقت ریڈی ہے کہ کس وقت کہاں کیا ہو جائے۔ ہم اس بات کو دیکھ کے حیرت میں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری پرانی کتابوں میں جو ہزار برس پہلے کمپائل کی گئی ہیں یا اس کے پہلے لکھی گئی ہیں یا پرانی ہو چکی ہیں بہت زیادہ، اس کے اندر آخر زمان کی علامات لکھے ہیں کہ آخر زمانے میں کیا ہوگا۔ آدمی گھر سے زندہ نکلے گا اور زندہ واپس آنے کی امید نہ ہوگی، زندہ نکلے گا اور زندہ واپس آنے کی امید نہ ہوگی، ہر جگہ فساد کی زد میں ہوگی۔ انسان آخر میں دامن اہل بیت چھوڑ کے سوائے فساد کے اور کسی جگہ جائے گا نہیں۔ آخر میں ایک وقت وہ آئے گا اور میں سمجھتا ہوں اب بہت قریب ہے جب انسان چلائے گا کہ ہمارے خالق کسی ایسے کو بھیج جو انسانوں کی نجات کا سبب بنے۔ تو اسلام کے لیے جہاں تک اس کا سوال ہے، جہاں جہاں میرے آواز لوگ سن رہے ہیں وہ اطمینان رکھیں کہ ہمارے عقائد مکمل ہیں، ہمیں عقائد کے لیے کسی کے تعاون یا کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شیعوں میں 100 امام ہیں اور شیعوں میں 200 امام ہیں، ان کو شاید ایک آیت کا بھی تجربہ نہیں ہے جس میں اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ شاید نظر سے وہ روایتیں نہیں گزری جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے جانشینوں کی تعداد نقباء بنی اسرائیل کی اتنی ہوگی اور نقباء بنی اسرائیل 12 ہیں۔ شاید ان کی نظر سے وہ حدیثیں نہیں، وہ تفسیر نہیں گزری کہ جب آیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم نازل ہوئی تو جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ سمجھ میں آ گیا،
رسول سمجھ میں آ گیا اولی الامر کون لوگ ہیں، اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ہم خلفائی من بعدی، وہ میرے جانشین ہیں، وہ میرے خلیفہ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے 12 اماموں کے نام بتائے کہ اول ان کے علی ابن ابی طالب ہیں، دوسرے ان کے حسن ابن علی ہیں، تیسرے ان کے حسین ابن علی ہیں، چوتھے ان کے علی ابن الحسین ہیں، پانچویں ان کے محمد ابن علی ہیں۔ اور اتنا کہتے کہتے رسول رکے، کہا جابر تم اتنی زندگی پاؤ گے کہ تم ان کو دیکھو، تمہیں اللہ نے لمبی زندگی دی ہے، تم اس وقت تک زندہ رہو گے کہ میرے پانچویں نائب محمد ابن علی کو دیکھو۔ اے جابر ان کی صورت میری صورت ہوگی، ان کی گفتگو کا انداز میری گفتگو کا انداز ہوگا، ان کی رفتار میری رفتار ہوگی۔ جابر جب تم ملنا تو میرا سلام کہہ دینا۔ جابر بہت بوڑھے ہو گئے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے، کبھی کبھی آواز دیتے تھے یا باقر، اس لیے کہ پانچویں امام کا لقب باقر ہے، یا باقر۔ تو لوگ مسجد کے بیٹھنے والے کہتے تھے بوڑھے ہو گئے ہیں، اب دماغ ان کا نہیں چلتا ہے، یہی آواز دیا کرتے ہیں۔ میں کہوں گا جابر غم نہ کرنا، جب یاروں نے رسول کو نہ چھوڑا تو تم کیا ہو؟ ایک دن نظر پڑی، گوہر مراد ملا، رفتار دیکھ کے اندازہ لگایا یہ تو رسول کی چال ہے، رسول کی رفتار ہے۔ کہا صاحبزادے یہاں آئیے میرے پاس، آتے ہوئے دیکھا، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد۔ آواز سے آواز ملی، رفتار سے رفتار ملی، گفتار سے گفتار ملی۔ اب مدتوں پہلے کی دیکھی ہوئی تصویر جابر ملا رہے تھے اپنے دماغ میں، تصویر سے تصویر ملا رہے تھے کہ قبل اس کے کہ جابر فیصلہ کریں انہوں نے علم سے علم ملا دیا۔ کہا جابر وہ پیغام کیوں نہیں پہنچا دیتے جو میرے جد نے تمہارے حوالے کیا ہے؟ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو ہمارے پاس عقائد مکمل ہیں، رسول اللہ نے سلسلہ کلام آگے بڑھایا۔ اور میں چھٹے ان کے جعفر ابن محمد ہوں گے، ساتویں ان کے موسیٰ ابن جعفر ہوں گے، آٹھویں ان کے علی ابن موسیٰ ہوں گے، نویں ان کے محمد ابن علی ہوں گے، دسویں ان کے علی ابن محمد ہوں گے، اور 11ویں ان کے حسن ابن علی ہوں گے۔ اور اے جابر 12ویں کا نام میرا نام ہوگا، کنیت میری کنیت ہوگی، بحکم خدا غائب رہیں گے۔ اور اے جابر اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ ان کو ظاہر کر کے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہمارے عقائد مکمل ہیں الحمدللہ، ہم قیامت کے بھی قائل ہیں، امامت کے قائل ہیں، نبوت کے قائل ہیں، اللہ کے لیے توحید کے قائل ہیں اور عدل کے قائل ہیں۔ ہمارے اعمال کی تعلیم وہ ہے جو ہم کو رسول اللہ کے گھرانے سے ملی ہے۔ وہ لوگ جو رسول کی گود میں پلے تھے اور وہ جنہوں نے رسول کی زبان چوسی تھی،
اور وہ جو رسول کے دوش پہ بیٹھے تھے، ہم نے اپنے عقائد کی تعلیم ان سے لی ہے اور اسلام کو ان سے سمجھا ہے۔ ہم اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر نہیں کرتے، خداوند عالم نے جن کو اہل ذکر کہا ہے اور جن سے پوچھنے کا حکم دیا ہے، ان سے پوچھ کے ہم تفسیر سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا علم کلام مکمل ہے اور ہمیں علم کلام میں کسی کے تعاون کی یا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اسلامیات میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں اور کہیں پر نہ ہمارے چہرے پر شرمندگی ہے نہ ماتھے پر پسینہ ہے۔ اب جو لوگ پوچھتے ہیں کہ سجدہ رکھ کے نماز کیوں پڑھتے ہو، ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو، تمہارے کیا ماتم کیسے ہوتا ہے، تمہارے کیا علم کیسے اٹھتا ہے، تمہارے کیا نظر کیسے ہوتی ہے، تمہارے کیا دونوں کندھے ڈھانک کے حج کا احرام کیوں باندھا جاتا ہے، آپ اس کے جوابات دوسروں کی کتابوں میں نہ ڈھونڈیے، آپ کہیے ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے اس لیے ایسا کرتے ہیں، ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب جواب آپ کو دینا ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، لاکھ کوشش کی گئی کہ علی کے فضائل پر پردہ پڑ جائے، مگر علی کے فضائل پر پردہ نہیں پڑا، اور تاریخ کے اتار چڑھاؤ میں کچھ ایسا ہوتا رہا کہ باوجود ہزار مخالفتوں کے علی ہر فہرست میں آ گئے۔ رسول اللہ کے رشتہ داروں میں علی، رسول کے صحابیوں میں علی، رسول کے خلفاء میں علی، اسلام کی تاریخ میں علی، کعبے کی تاریخ میں علی، مسجد کی تاریخ میں علی، قرآن میں علی، حدیث میں علی، تفسیر میں علی، بستر رسول پہ علی، منبر رسول پہ علی، ہر دوش رسول پہ علی، ہر منزل پہ علی، اب در جنت پہ علی، کوثر پہ علی، قبر میں علی۔ اب جن کو علی سے دشمنی ہے سیدھے جہنم میں جائیں۔ اور علی کو ایک شرف اور ملا، اور وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب دختر رسول کے لیے ہوا۔ عزیزان گرامی، مجھے منزل بہ منزل اپنے موضوع کو اس اشرے میں تمام کرنا ہے۔ علی کی شادی رسول کی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا سے، اب بیان علی تمام ہوا، حالانکہ حق علی تو نہیں ادا ہو سکتا، لیکن اب معصوم عالم کا تذکرہ ہوگا آج جتنا وقت بچا ہے اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ۔ لیکن اتنا ضرور عرض کر دوں کہ شہزادی کے سلسلے میں بات کرنے سے پہلے ہر کلمہ گو کو ایک بات سوچنا چاہیے، وہ یہ کہ فضیلت کدھر سے کدھر جائے گی۔ فضیلت کا فلو اور بہاؤ رسول سے اصحاب کی طرف ہے یا اصحاب سے رسول کی طرف ہے؟ یعنی رسول اس لیے قابل احترام ہیں کہ ان کو ایسے ایسے اصحاب ملے، یا اصحاب اس لیے قابل احترام ہیں کہ ان کو ایسا رسول ملا؟ کدھر سے کدھر فضیلت کا بہاؤ ہے۔
یہ فضیلت کا پانی جو ہے یہ رسول سے صحابیت کی طرف بہہ رہا ہے کہ صحابیت سے رسول کی طرف؟ تو کوئی ایک بھی شاید ایسا نہ نکلے دنیا میں جو کہے کہ رسول اس لیے محترم ہیں کہ ان کے اصحاب ایسے تھے۔ اصحاب کی ساری فضیلتوں کا دار و مدار ذات اقدس سرور کائنات پر ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ جو رسول سے جتنا قریب ہے اس کو اتنی فضیلت ملنا چاہیے، لیکن انصاف سے یہ بتائیے کہ آدمی سے اس کی اولاد سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ مولا علی بے شک چچازاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر اولاد رسول تو نہیں ہیں۔ حسنین نواسے ہیں، بنص قرآنی ابناء رسول ہیں، مگر نواسے ہیں۔ معصوم عالم کی ذات وہ ذات ہے جو رسول کی دختر ہے، رسول کی بیٹی ہیں، رسول کی صاحبزادی ہیں۔ تو ہر مسئلے میں جب بھی معصومہ کی بات ہو رسول کو ضرور پیش نظر رکھیے۔ اور دوسری صفت جو معصوم عالم میں ہے، جو دنیا کی کسی عورت کو یا کسی مرد کو حاصل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صاحب فضیلت اس وقت بنا جب وہ رسول تک پہنچا۔ کوئی 40 برس کے سن میں مسلمان ہوا، کوئی 30 برس کے سن میں مسلمان ہوا، کوئی 50 برس کے سن میں مسلمان ہوا، کوئی 55 برس کے سن میں مسلمان ہوا، تو جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ایک مدت تک غیر مسلم رہے تو حالت کفر میں رہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اسلام نے آ کے سب برائیوں کو دھو دیا اور وہ مسلمان ہو گئے اور وہ اچھے لوگ ہو گئے، لیکن ایک مدت تک تو وہ الگ رہے نا۔ لیکن فاطمہ زہرا نے پیدا ہو کے جو پہلی سانس لی دنیا میں تو دختر رسول تھی۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ رسول کی گود میں پلی، رسول کی گود میں پرورش پائی، رسول کے آغوش میں رہیں، یہ رسول اللہ کی صاحبزادی۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، آج آخری بات، اپنی بات کل آگے بڑھے گی، کہ قرآن میں ایک آیت ہے جو آپ سب جانتے ہیں، جس کا نام ہے آیہ تطہیر۔ اس میں اللہ نے طہارت اہل بیت کا اعلان کیا۔ بدنصیبی سے عالم اسلام میں جہاں بہت سے معاملوں میں اختلاف ہے، وہاں آیہ تطہیر کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے۔ دو فہرستیں ہیں کہ یہ آیت کس کے لیے ہے۔ ہماری فہرست میں 14 معصومین کے نام ہیں جن کی شان میں آیہ تطہیر ہے۔ دوسری فہرست جو ہمارے دوسرے دوستوں پاس ہے، اس میں ازواج رسول کے نام ہیں کہ آیہ تطہیر ان کے لیے ہے۔ ہماری فہرست میں ازواج رسول کے نام نہیں ہیں۔ ان کی فہرست میں رسول اللہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین یا اور ائمہ، ان کے نام نہیں ہیں۔ لیکن دونوں فہرستوں میں ایک نام جو کامن ہے وہ جناب فاطمہ کا نام ہے۔
ادھر کی فہرست میں بھی جن لوگوں کے لیے آیہ تطہیر ہے ان میں جناب فاطمہ کا نام لکھا ہے، ہماری فہرست میں بھی جناب فاطمہ کا نام لکھا ہے۔ معلومات دونوں تفسیروں کا سنگم ہوتا ہے فاطمہ کے نام پر۔ تو فاطمہ زہرا عالم اسلام کے اتفاق سے صاحب آیہ تطہیر ہیں۔ اب فاطمہ کے لیے جس کا جو دل چاہے فیصلہ کرے، مگر یہ سمجھ کے کرے کہ آیہ تطہیر باڈی گارڈ بنی کھڑی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اب بات زندگی رہی تو کل آگے بڑھے گی۔ آج تو صرف اتنا کہ یہ مجلسیں یا عزاداری یا آپ کا دور دور سے تشریف لانا، یہ سب کچھ دعائے فاطمہ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ ماں نے جب خبر شہادت سنی تھی تو یہ سوال کیا تھا کہ میرے بچے پر روئے گا کون؟ عزیزان گرامی، ان آنسوؤں کو، اس گریے کو کم قیمت نہ سمجھیے۔ اگر ان آنسوؤں کی قیمت نہ ہوتی تو سیدہ رسول سے سوال نہ کرتی کہ میرے بچے پر روئے گا کون۔ ان آنسوؤں کے پانی نے حکومتوں کی بنیادیں کھوکھل کر دی ہیں۔ ان آنسوؤں نے تاج و تخت کی چمک دمک کو ماند کر دیا ہے۔ ان آنسوؤں کے ذریعے حسین کا مشن آگے بڑھتا ہے، اور ان آنسوؤں میں بڑی کشش ہے۔ قابل غور ہے یہ بات کہ دنیا میں جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ویلیوز بدل رہے ہیں۔ بہت سی مذہبی چیزیں ایسی ہیں جن میں بوڑھے حصہ لیتے ہیں، مگر جوانوں کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی، بچوں کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ محرم میں نہ جانے کون سا اٹریکشن ہے، نہ جانے کون سی کشش ہے کہ بوڑھوں سے زیادہ بچے اور نوجوان شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہی ماں کی تمنا ہے، یہ آنسو، یہ مجلسیں، یہ عزاداری ایک ماں کی آرزو ہے، ایک بہن کی آرزو ہے۔ ماں نے قبل واقع شہادت اپنے مخبر صادق باپ سے پوچھا تھا کہ بابا روئے گا کون؟ اور بہن کو جب قید سے رہائی ملی تو اس نے پہلی بات یہ کہی کہ ابھی میں اپنے بھائی پر رو ہی نہیں ہوں۔ یزید سے کہو گھر خالی کر دے جہاں بیٹھ کے میں اپنے بھائی کا ماتم کروں۔ عزیزان گرامی، محرم، ایام عاشورہ آدھے سے زیادہ گزر چکے، آج 7ویں رات آ گئی۔ آج کی رات ہمارا در رواج یہ ہے کہ ہم فاطمہ زہرا کو ان کے یتیم پوتے کا پرسہ دیتے ہیں۔ آج کی رات اور کل کا دن اس 13 برس کے کمسن شہزادے سے منسوب ہے جس کی میت کو ظالموں نے پامال کر دیا۔
جناب قاسم امام حسن کے لال اتنے خوبصورت تھے کہ جب مقتل میں لڑنے آئے ہیں تو دشمن کی روایت یہ ہے کہ معلوم ہوتا تھا حسین کی طرف سے ایک چاند کا ٹکڑا نکل آیا۔ سوچئے دشمن کی نظر جس کو چاند کہہ رہی ہو، ماں کیا کہتی ہوگی، پھوپھی کیا کہتی ہوگی، بہنیں کیا کہتی ہوں گی۔ کہا چاند کا ٹکڑا نکل آیا۔ روایت میں ہے کہ قاسم دیر سے اجازت مانگ رہے تھے، امام اجازت نہیں دے رہے تھے۔ قاسم اجازت میدان کے لیے بہت پریشان تھے، خاموش بیٹھے تھے کہ ایک دفعہ خیال آیا کہ جب باپ دنیا سے جا رہے تھے تو بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا قاسم جب کسی ایسی پریشانی میں پڑنا جس کا حل سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کھول کے دیکھ لینا۔ چچا نے اس محبت سے پالا کہ باپ کے بعد 10 برس تک کوئی پریشانی آئی نہیں جو تعویذ کھولنے کی نوبت آتی۔ اب اس پریشانی میں گرفتار ہوئے، بازو سے تعویذ کھولا تو تعویذ نہیں تھا، باپ کا خط تھا کہ بیٹا قاسم جب میرا بھائی نرغہ آدم میں گھرا ہوا ہو تو نصرت میں کمی نہ کرنا۔ اے لیجیے قاسم کو مراد مل گئی، خط لیے ہوئے چچا کے پاس آئے، چچا بھائی نے اس مصیبت کے عالم میں بھائی کی تحریر دیکھی، قاسم کو گلے سے لگایا۔ روایت میں ہے کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے۔ قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل کو جانے لگے۔ حسین نے گریبان چاک کیا، قاسم بڑی شان سے لوٹتے رہے، جس صف کی طرف گئے اسے درہم و برہم کیا، جس پرے پر حملہ کیا اس میں سے بہتیرے قتل کیے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک لعین نے کہا کہ یہ لڑکا سب کو مار ڈالے گا، لوگ اس کے سامنے سے آ کے لڑ رہے ہیں، سامنے سے یہ قابو میں نہیں آئے گا، میں جا کے اسے قتل کروں گا۔ تو حمید کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ اتنے جو گھیرے میں اس کی جان کو یہ کم ہے جو تو بھی جائے گا؟ کہا نہیں، یہ لوگ بنی ہاشم ہیں، یہ دھوکے سے مارے جاتے ہیں، سامنے سے نہیں مارے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ پیچھے پیچھے لگا، حضرت قاسم کو تھوڑے فاصلے سے اس نے پیچھا کرنا شروع کیا اور ایک جگہ پر اس نے اپنا اینگل دیکھ کے ایک نیزہ جس کے انی زہر میں بجھی ہوئی تھی قاسم کو مارا۔ یہ وہ حملہ تھا جو حمزہ پر ہوا تھا، قاسم کے پہلو پر نیزہ لگا، گھوڑے پر لڑکھڑائے۔ اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہیں۔ بی بی سیدہ آئیے اپنے یتیم پوتے کا پرسہ لیجئے۔ شہزادی زینب بھتیجے کا پرسہ قبول کیجئے۔ آواز دی یا اماں، اے چچا۔ حدیث میں حسین کسی شہید کے جنازے میں اتنا تیز نہیں گئے جتنا تیز قاسم کے لاشے پر گئے، تلوار کھینچی، نصرت قاسم کے لیے چلے،
فوج بیچ میں تھی، ادھر کے سپاہی ادھر، قاسم فریاد کر رہے یا اماں یا اماں، اے چچا اے چچا اے چچا حافظو۔ روایت بتاتی ہے کہ جب میت میں پہنچے تو قاسم دم توڑ چکے تھے، لاشا پامال ہو چکا تھا، منہ میں رکھ دیا، اے بیٹا تیرا چچا آ گیا، مگر اس وقت آیا جب کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بس عزیزان گرامی، آخری جملہ سنیے، مجلس تمام ہو۔ ہر شہید کے لاشے کو حسین مقتل سے اٹھا لائے، مگر قاسم کا لاشا اتنا ٹکڑے ٹکڑے تھا کہ میت اٹھانے کے لیے حسین طلب کی، ارے قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے حسین حسین میں لیے ہوئے، اے سیدہ کے لاش